ہم خود کو سنی کہتے ہیں، غیر مقلد خود کو یا اہل حدیث کہتا ہے اور یا محمدی کہتا ہے۔ انہیں اصل میں دھوکہ دینا تھا، اور انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے لفظ اہل حدیث کا انتخاب کیا۔ کہا جی حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ اہل حدیث ہی اہل و سنت ہیں، اور امام کعبہ پاکستان آئے تو امام کعبہ نے کہا کہ اہل حدیث اہل حق ہے۔ تو دیکھو اس نے ہمیں کہا، میں کہتا ہوں ایک ہے اہل حدیث، ایک ہے فرقہ اہل حدیث۔ اہل حدیث الگ چیز ہے، فرقہ اہل حدیث الگ چیز ہے۔ اہل حدیث الگ ہے، فرقہ اہل حدیث الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں جو حدیث کا ماہر ہو اور محدث ہو، اور فرقہ اہل حدیث کہتے ہیں جو حدیث کا ماہر نہ ہو اور جھوٹ بول کر خود کو کہے کہ میں محدث ہوں، اسے کہتے ہیں فرقہ اہل حدیث۔ تو اہل حدیث الگ ہیں اور فرقہ اہل حدیث الگ ہیں۔ فقہا کا احترام کرے اہل حدیث ہے، فقہا کو گالیاں نکالے فرقہ اہل حدیث ہے۔ علماء کا احترام کرے اہل حدیث ہے، علماء سے بغض رکھے تو فرقہ اہل حدیث ہے۔ بڑوں کا ادب کرے تو اہل حدیث ہے، بڑوں کی گستاخیاں کرے تو فرقہ اہل حدیث ہے۔ تمام احادیث کو مانے تو اہل حدیث ہے، بعض کو مان کے دوسری احادیث کا انکار کرے تو فرقہ اہل حدیث ہے۔ اجتہاد مجتہد کا ماننے اہل حدیث ہے، اجتہاد مجتہد کا انکار کرے تو فرقہ اہل حدیث ہے۔ حق بات کہے اور ڈٹ جائے تو اہل حدیث ہے، اور انگریز کے جوتے سیدھے کرے غلامی کرے تو یہ فرقہ اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث الگ ہیں، فرقہ اہل حدیث الگ ہیں۔ آئندہ ان کو یہ نہیں کہنا لوگ جی ایک کنہ دی اذان ہوئی ہے اہل حدیثہ دی نہیں، تو نہیں کہنا جی فرقہ اہل حدیثہ دی مسجد ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ مسجد کن کی ہے؟ جی فرقہ اہل حدیث کی ہے۔ یہ مولوی کن کا ہے؟ فرقہ اہل حدیث کا۔ ان کو فرقہ کہو، فرقہ۔ ہم ان کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث نہیں ہے بلکہ یہ فرقہ اہل حدیث ہے۔ حدیث کا ماہر ہو، محدث ہو، خود کو اہل حدیث کہے تو سچا، حدیث کا ماہر نہ ہو، خود کو اہل حدیث کہے تو جھوٹا۔ ایک ہوتا ہے سچا اور ایک ہوتا ہے جھوٹا۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں اگر دلیل نہ ہو، اپنے اکابر پر اعتماد ہو، اور تمہیں کوئی فرقہ اہل حدیث کا چمچہ، کڑچھا، چیلا تمہیں مل جائے اور وہ تم سے گفتگو کرنی شروع کرے، آپ اس سے ایک سوال کرو کہ تو سچا اہل حدیث ہے کہ جھوٹا؟ کیا پوچھیں گے؟ سچا اہل حدیث ہے یا جھوٹا؟ وہ کیا کہے گا؟ میں سچا ہوں یا جھوٹا؟ سچا کہے گا نا۔ اسے کہ بتاؤ حدیث کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ اچھا محدثین کے طبقات کتنے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا۔ اصول حدیث پر کتابیں کون کون سی ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا۔ تو کہہ رہا تھا میں سچا اہل حدیث ہوں، تو کوڑا نکلے ہیں، تو جھوٹا نکلا ہے۔ اس لیے جتنے تمہارے شہر میں پھر رہے ہیں جو خود کو اہل حدیث ہیں، یہ کون ہے؟ بولیے نا کون ہے؟ تو ان کو ڈر لگتا ہے یہ کون نے؟ جھوٹے جھوٹے، یہ کذاب اور دجال قسم کے لوگ ہیں، ہم نے سمجھے نہیں ان کو۔ اب دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کی نماز کا وقت ہے 7:45، توجہ رکھنا، قاری ریاض صاحب نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، کہا بھی نماز پڑھاؤ، کیونکہ قاری صاحب نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تبلیغ جماعت کا ساتھی ہے، پگڑی باندھی ہے، ماشاءاللہ داڑھی پور رکھی ہے، آپ نے کہا بھائی آپ نماز پڑھا دو۔ کہتے جی میں تو قاری صاحب نہیں ہوں۔ آپ نے پوچھا پھر آپ نے داڑھی کیوں رکھی ہے؟ انہوں نے کہا بھی میں تو گناہ گار تھا، جماعت والوں نے مجھے ترغیب دی ہے، 40 دن لگایا، میں نے داڑھی رکھ لی ہے۔
کہ ابھی تو نے تبلیغی جماعت میں گیا تو تو نے صورتیں یاد نہیں کی؟ اس نے کہا جی کی ہیں۔ آپ نے پوچھا کتنی؟ کیا جواب دے گا؟ 10 نہیں، سورۃ فاتحہ صورت نہیں، اور سورۃ فاتحہ بھی تو قرآن ہی ہے نا، قرآن کی صورت ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 11۔ کبھی آپ نے 11 صورتیں یاد کی ہیں تو پھر نماز نہیں پڑھاتا۔ تبلیغی جماعت کا آدمی کہتا ہے کہ میں نے 11 صورتیں تو پڑھی ہیں مگر میں قاری نہیں ہوں۔ 11 صورتیں یاد ہیں مگر میں قاری۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا 11 صورتیں حفظ کرنے والے کو قاری نہیں کہتے، قرآن کے ماہر کو قاری کہتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے دیانتداری۔ اس کو 11 صورتیں یاد ہے تب بھی کہتے ہیں میں قاری نہیں، انہوں ایک حدیث بھی یاد نہیں پھر بھی کہتے ہیں میں اہل حدیث۔ جھوٹا ہے کہ نہیں؟ بولتے ہیں۔ اور بد دیانت ہے کہ نہیں؟ تبلیغی جماعت والے دیانتدار اور فرقہ اہل حدیث بولتے نہیں، بد دیانت ہے نا، اس لیے کہتے ہیں جی میں سچا کہے گا کوئی نہیں، تو سچا نہیں تو جھوٹا ہے۔ تو کہے میں جھوٹا اہل حدیث ہوں، میں سچا نہیں ہوں۔ حدیث کا ماہر ہو اہل حدیث کہے تو یہ بولیے نا سچا، حدیث کا ماہر نہ ہو خود کا اہل حدیث کہے تو جھوٹا۔ امام ابو حنیفہ اہل حدیث، حدیث کا ماہر ہے نا۔ حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام بخاری۔ کیوں؟ حدیث کا ماہر ہو خود کو اہل حدیث کہے سچا، حدیث کا ماہر نہ ہو خود کو اہل حدیث کہے تو جھوٹا۔ تو ایک ہوتا ہے فرقہ اہل حدیث اور ایک ہوتا ہے اہل حدیث بمعنی محدث، یہ سچا بھی ہے سنی بھی ہے، اور اہل حدیث بمعنی جھوٹا، حدیث نہ جانتا خود کو اہل حدیث کہے، یہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ فرقہ اہل حدیث ہے اور کذاب ہے، یہ فرقہ بھی ہے اور جھوٹا بھی۔ بات ذرا لمبی ہوگی، مجھے ایک ساتھی نے کہا جی ذرا مثال سے سمجھاؤ۔ میں نے کہا تیری قوم کی ہے؟ آندھا بھٹی۔ میں کہتے بیاہ تو بیاں لگیتا ہی، تجھے کوئی بھٹن لڑکی نہیں ملی؟ آندھا جی نہیں مول صاحب میری بیوی تو بھٹن ہے۔ میں کہتا تو بنے، مجھے کہتا نہیں، میں نے کہا میں کہتا تو بنے۔ کہتا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا تیری بیوی کپڑے نہیں دھوتی؟ کہتا دھوتی ہے۔ میں نے کہا پھر دھوبن ہوئی نا۔ میں نے کہا تیری بیوی گھر میں کپڑے دھوتی ہے تیرے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا دھوبن ہوئی نا؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتا ہے جو کپڑے دھوئے اس کو دھوبن نہیں کہتے، کپڑے دھونا جس کا پیشہ ہو اس کو دھوبن کہتے ہیں۔ میں نے کہا پھر گال سمجھ آ گئی نا۔ میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ کپڑے دھوئے تو دھوبی نہیں ہے، کپڑے دھونا پیشہ ہو تو، جوتے سیے تو موچی نہیں ہے، جوتے سینا پیشہ ہو تو موچی ہے، کپڑے سیے تو درزی نہیں ہے، کپڑے سینا پیشہ ہو تو درزی ہے۔ ایک دو حدیث آتی ہو تو اہل حدیث نہیں ہے، حدیث کا ماہر ہو تو پھر اہل حدیث ہے۔ اب میں نے کہا دو جوڑے توڑنا تیری زنانی توبن نہیں بندی، تے رفع دین دی حدیث یاد کی تے اہل حدیث نہیں بندا۔